ڈاکٹر صاحب یہ ساری رپورٹیں تو میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آیا ہوں جی. سارے ڈاکٹروں نے یہ باہمی مشورہ کیا اور ہم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے والو بند ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ علاج ہونا چاہیے والو کا. اچھا، آج پھر مریض نہیں آیا آپ کا؟ نہیں جی، چھٹی نہیں ملی اس کو. چلیں اوکے. اب آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ویلو نہیں ہوتے، یہ اس کی نالیاں تنگ ہیں. دیکھیں یہ نالی ہے نا، یہ اس کے دل کی نالی تنگ ہو گئی ہے. اچھا یہ اس کے دل کی نالی تنگ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہاں نالی میں کوئی شاپر تو نہیں پھنس گیا؟ امام دین بھائی پھیرو، یار آپ یہی سمجھ لیں کہ اس کے اندر آ کے شاپر پھنس گیا ہے. وہ جو لوتھڑا ہوتا ہے نا خون کا، ہاں جی، وہ ایک طرح کا شاپر پھنس گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، جس طرح کس کی عادات ہیں، یہ تمباکو پیتے ہیں، جی سگریٹ پیتے ہیں، جی یہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، جی یہ سیر نہیں کرتے، چلتے نہیں ہیں، جی بلڈ پریشر دیکھیں نا کتنا ان کا بلڈ پریشر ہے، 190 اور 120. کو خدا کا خوف کریں، دوائی نہیں کھاتے کیا یہ؟ دوائی کھاتے ہیں مگر دوائی جو بھی نظر آتی ہے وہ کھا لیتے ہیں. بہت. کیوں؟ کیا آپ نے یہ نسخہ کس بات کا ہے؟ دیکھیں یہ نسخہ یہ لکھا ہوا نہیں یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب یہ نسخے کی بھی عجیب و غریب کہانیاں ہیں جی. ہاں کیا؟ جب کوئی ڈاکٹر ہمیں نسخہ لکھ کر دیتا ہے، ہم دوائیوں کے ڈپو پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جی یہ دوائیاں دے دو. وہ کہتے ہیں یہ جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہوئی ہیں یہ شارٹ ہوئی ہوئی ہیں، اس کی جگہ پر آپ یہ دوسری والی لے کر جائیں. تو یہ کیا ٹھیک کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ؟ دیکھیں اب اگر آپ گاؤں میں ہیں، اگر میں آپ کو ایک دوائی لکھ کے دیتا ہوں، جی ٹھیک ہے، اگر فارمولہ وہی ہے تو آپ لے لیں، لیکن کوشش کریں کہ جو میں نے دیکھا ہے نا بعض اوقات دوائیں رجسٹرڈ نہیں ہوتی. اچھا آپ یہ دیکھیں دوائی رجسٹرڈ ہے، حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، وہ کب بنی اور اس کی ایکسپائری یعنی اسے ختم کب ہونا ہے، اچھا یہ آپ نے لازم اس پہ چیک کرنا ہے ڈبی کے اوپر. یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں نا جی، ہمارے جیسا بندہ تو نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ ایکسپائری جو ہوتی ہے وہ میں ڈیٹ دیکھ. یہ لازمی دیکھا کریں، کیونکہ یہاں پر اگر اگلے مہینے دوائی کی ایکسپائری ہے اور اگر آپ وہ آج خرید کے لے کے آئیں گے، اس کا ہو سکتا ہے اثر وہ نہ ہو جو آج دوائی تیار ہوئی ہے اور وہ آپ اپنے مریض کو کھلائیں گے. اچھا ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیں ابھی پوری نالی تنگ اس کی ہے، یہ نالی تنگ ہے، یہ دیکھیں یہ اس کی نالی تنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی نالی تنگ ہے. اور خالی یہ نالی تنگ نہیں ہے بلکہ یہ جو آخر تک نالی گئی ہے نا، یہ یہاں پر بھی تنگی اس کی آ رہی ہے. اب اس کو اگر ہم فرض کریں، میں سٹینڈ ٹھیک ہے ڈال دیتا ہوں، ایک سٹینڈ یہ میں نے ڈال دیا، ایک میں نے سٹینڈ یہ ڈال دیا، ایک سٹینڈ میں نے یہ ڈال دیا، تو یہ تو سٹنٹ ہو جائے گا. چلے پھر یہ اگر یہ 3-4 آپ سٹنٹ ڈال دیں گے تو وہ تو پھر 0 میٹر ہو جائے گا. نہ 0 میٹر نہیں ہے. یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا، جو آپ مجھ سے ڈلوانا چاہتے ہیں. سٹینڈ ڈالنے کے بعد نہ یہ 0 میٹر ہوگا، نہ دل اس کا نیا ہوگا. اچھا یہ صرف ایک وقتی سہارا ہے جو میں اس کو دوں گا کہ یہاں سے اس کا خون کا بہاؤ بہتر ہو جائے گا. اچھا لیکن آپ نے کیوں نہیں کرنا وہ چیز جو اس کی نالیوں کو تنگ کر رہی ہے؟ اچھا وہ پرہیز ضروری ہے. ہاں جی. آپ اس کا شوگر لیول دیکھیں کتنی ہے، 350 اس کی شوگر ہے. ہاں جی، شوگری ہو جائے گا. نہیں شوگر بیٹھتا ہے تو اس کو کیڑیاں بھی چڑھ جاتی ہیں. یار امام دین چلے بہرحال 350 شوگر، اتنا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے. ہاں جی تو میں ٹھیک ہے اگر میں ڈال بھی دوں گا نا، ہاں جی گارنٹی نہیں دوں گا میں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ اگلے مہینے بند ہو جائے یا رات کو ہی بند ہو جائے. تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں. تو پھر اس کو سمجھائیں آپ کہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کرے، خوراک میں تبدیلی کرے. گھر کے اندر ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ گھر میں جو سادہ چیزیں وہ کھائے. کیوں نہیں کھاتا ہے وہ؟ بس جی وہ سادہ چیزیں نہیں کھاتا، بلکہ جب ہانڈی پکتی ہے نا جی، مثال کے طور پر ہمارے ہاں گاؤں میں ہر جمعرات والے دن کٹا ذبح کرتا ہے وہ نیفا کسائی جو ہے. تو وہ کٹے کے گوشت کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آج کٹا ذبح کیا جا رہا ہے. تو وہ کٹے کی کڑھائی بناتا ہے. اچھا.
اور اس کے اندر پھر وہ جو چربی ہوتی ہے نا وہ ڈھیر ساری اس میں ڈالتا ہے. اور جب یہ جو میدا شیدا ویلا ہے نا میرا سانڈو، وہ بوٹیاں تو بہت ساری ڈالتا ہے، تری بھی ڈالتا ہے. تری ڈال کے نا تو تری میں نوالا ڈوب کے کھاتا ہے. اچھا چلے اب مجھے بتائیں، اگر میں اس کو اسٹینڈ ڈال دیتا ہوں. آپ ڈالنے بھی آپ نہیں میں کیوں ڈالوں؟ اچھا میں نہیں ڈالوں گا اس کا. جب تک آپ اس کو، پہلے تو آپ اس کو میرے پاس لے کے آئیں، میں اس کا پورا معائنہ کروں گا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کو اسٹینڈ ڈالنا ہے یا اس کا بائی پاس کروانا ہے یا اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا علاج ہی نہیں ہوگا؟ علاج نہیں ہو سکتا ہے. میں کہوں کہ دیکھیں پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرو، اچھا اس کے بعد، کیونکہ دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس کی نالی بہتر ہے اور یہ بھی نالی اس کی چل سکتی ہے. اگر یہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے، جس طرح اگر یہ جو آپ نے کہا ہے نا یہ کڑھائیاں کھانی، وہ کٹے کا گوشت کھانا، جی جی تو آپ لوگ وہاں پہ کیا بہت کھاتے ہیں؟ سارے لوگ کھاتے ہیں؟ جی کٹا جب ذبح کرتے ہیں نا تو پھر تو کٹے و کٹی ہو جاتے ہیں نا سارے. بہت، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر کتنا کولیسٹرول موجود ہوتا ہے. اچھا. اور یہ کولیسٹرول ہے جو دل کی نالیوں میں جا کے جم جاتا ہے، اور خالی دل کی نالی میں امام دین نہیں جمتا، دماغ کی نالیوں میں جم جاتا ہے. نہیں تو وہ جب ہم یوں کھاتے ہیں جی تو وہ تو نیچے آنا ہے نا معدے میں. ہاں جی. تو یہ دماغ میں کیسے چلا جائے؟ نالیوں کے اندر، نالیوں میں جمتا ہے، خون کے اندر جائے گا نا. ہاں. جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کا معدے میں جاتا ہے. اچھا. معدے سے چھوٹی آنت میں جاتا ہے. اچھا. چھوٹی آنت سے پھر جذب ہوتا ہے، پھر وہ اچھا. پھر وہاں سے جگر میں جاتا ہے. اچھا. پھر وہ خون کے اندر پورے سرکولیٹ کرتا ہے. ہے کھانا بیچارہ دیکھو کھانے کی چیز ہے تو اب وہ انسان کے اندر ہی اندر کتنا پینڈا کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. تو یہ تو ڈائریکٹ سسٹم ہونا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں، جب تک آپ اپنی غذا کو سادہ نہیں کرو گے، جب تک آپ اپنی خوراک میں سبزیاں، پھل، اجناس، گاؤں کے اندر آپ کے اجناس نہیں ہوتے، جو، باجرہ، جوار. ڈاکٹر صاحب یہ گاؤں میں ہی تو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو آپ شہر میں بیٹھے ہوئے استعمال کر رہے ہیں. تو بھائی اس کو خراب کیوں کرتے ہو؟ اس کے اندر کیوں کھاد ڈالتے ہو؟ اس کے اندر کیوں سپرے کرواتے ہو؟ آج کل آم کا سیزن ہے، موسم ہے پھل کا، آپ کیوں اس میں مسالہ ڈالتے ہو؟ اچھا. وہ مسالے ڈال کے آپ پھلوں کو پکاتے ہو. اچھا میں نے جب بھی آم کھایا ہے نا، میں نے ٹپکا آم کھایا. کیا مزہ ہے اس کا امام دین. درخت پر سے پک کر خود نیچے گرتا ہے. بالکل. اور مسالہ تو ہرے جو آم ہوتے ہیں ان کو لگا دو تو وہ جھلس جاتے ہیں. کمرشل باتیں ہیں. اچھا. بالکل ساری کمرشل باتیں. امام دین ایک بات آج آپ نے گاؤں میں جا کے کہنی ہے اپنے ان دوستوں کو جن کے باغ ہیں کہ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. پہلے بھی تو آخر آم بکتے تھے نا ان کے، پہلے بھی باغ بکتے تھے، تو اب کیا ہو گیا ہے انہیں؟ وہ کیوں مسالے لگاتے ہیں؟ وہ صرف اوپر کی جلد پیلی ہو جاتی ہے، اندر سے آم کا گودا خراب ہو جاتا ہے، آم کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. آلو بخارا آپ نے دیکھا ہے؟ آلو بخارا میرا واقف اس سیزن میں تو نہیں ہوا، پچھلے سیزن میں نے بڑا کھایا آلو بخارا. وہ بھی مسالے والا ہے. اچھا. اس میں بھی وہ تبھی وہ اتنا سخت بٹے کی طرح ہوتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں اس مسالے میں کیا ہوتا ہے، کیلشیم کاربائڈ. یہ کون سا ہے؟ ایک کیمیکل ہے. یہ کیمیکل ہے، وہ اس کے اندر آگ پیدا کرتا ہے اور اس آگ کی وجہ سے وہ پھل پکتے ہیں. وہ پھل جن کو قدرتی آگ میں پکنا چاہیے، سورج کی روشنی میں پکنا چاہیے. امام دین یہ بیماریاں ایسے ہی نہیں ہو رہی. یہ جو آپ بوتلیں، یہ جو آپ بوتلیں پیتے ہیں گاؤں کے اندر، یہ جو شہروں میں آپ ڈبے والی خوراک کھاتے ہو نا، بند کر دو انہیں.